بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دروازہ تو کھول دیں ذرا، میری کچھ کتابیں اندر رہ گئی ہیں۔ وہ کیسے رہ گئی اندر؟ کیا کرتے رہے ہو تم یہاں؟ میں یہاں پڑھتا رہا ہوں مگر آج اس پر تالا لگا ہے۔ اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے، وارثی صاحب کے پاس ہوگی۔ کوئی اور چابی تو لگ سکتی ہے، پلیز ذرا کوشش کرو مستان شاہ، آخر ہمارے ڈرائیور ہو تم۔ نہیں، میرے پاس کوئی چابی نہیں ہے، میں اس گراج سے جیک لینے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گراج میں جا گھسا مگر ابھی وہ اندر ہی تھا کہ جینا واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں چابیوں کا یہ بڑا سا گچھا تھا۔ لو، ان میں سے کوئی چابی ضرور لگ جائے گی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا مگر ابھی پرے سرک جاؤ، ڈرائیور اندر ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا، ذرا انتظار کر لو نا، ادھر جاڑیوں میں چھپ جاؤ۔ مگر ابھی وہ وہاں سے ہٹنے نہیں پائی تھی کہ ڈرائیور گراج سے باہر نکل آیا۔ جینا پر نظر پڑتے ہی اس کا رنگ بدلنے لگا۔ تم یہ تالا کھولنا چاہتے ہو؟ ہاں دیکھو ذرا، یہ ان میں سے کوئی چابی لگتی ہے کہ نہیں؟ گیاس نے چابیوں کا گچھا اس کی طرف پھینک دیا۔ یہ جینا ہے نا؟ ہاں، تم سے ڈر کر بھاگ رہی ہے۔ کیوں بھاگتی ہے یہ پگلی کہیں کی؟ بلاؤ اسے ادھر۔ مستان شاہ نے جینا پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت جوری کے بالکل سامنے تھے۔ گیاس جینا کو آواز دے کر بولا، ہے رک جاؤ اپنا، یہ مستان شاہ یہ دروازہ کھول دے گا۔ لڑکی وہیں رک گئی اور واپس لوٹ آئی۔ ان میں سے تو کوئی چابی نہیں لگ سکے گی، تم جاؤ گیاس شاہ، وارثی صاحب کے کمرے میں الماری کی نچلی دراز میں سے چابیاں نکال لاؤ، اس کی چابی وہیں پڑی ہے۔ اچھا تو پھر میں وہی لے آتا ہوں۔ ہاں شاباش، جاؤ، اور دوسرے گراج سے 8-6 کی چابی بھی لے آنا، مجھے ضرورت ہے۔ گیاس اسی وقت وہاں سے اٹھ گیا۔ لڑکی کچھ پریشان سی ہو گئی۔ اس مستان شاہ کی موجودگی اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی مگر اس نے یوں کیا کہ جیب سے ٹافیوں کا ایک چھوٹا سا پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہے یہ لو ٹافی کھاؤ، میں تم دونوں کے لیے لے آیا تھا۔ لو، یہ اس کا منہ بن گیا اور وہ کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چل دی۔ لڑکی کو جاتے دیکھ کر مستان شاہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے۔ کچھ دیر وہ اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں نے گھبرا کر پوری قوت سے دروازہ کھٹکھٹایا مگر میری دستک کی آواز شاید اندر ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ گیاس ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میرا خیال ہے اس کی امی نے اسے روک لیا تھا یا وہ کسی اور کام میں الجھ گیا تھا۔ کوٹھی اور گراج کے درمیان کا فاصلہ ویران پڑا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر دروازے پر بڑے زور سے دستک دی مگر وہ آواز پھر کمرے ہی میں گھٹ کر رہ گئی۔ میری بے بسی دیدنی تھی۔ اس روز پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ وہ جو شودنی ہے اسے تو غلام جلانی بھی نہیں روک سکتا۔ اس کے ارادے کی کوئی وقت نہیں تھی۔ 20 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ گیاس واپس نہیں آیا تھا۔ ایک ایک لمحہ مجھے اپنی گردن پر سوار نظر آتا تھا۔ 1 گھنٹہ اور گزر گیا، گیاس بھی اس طرف لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ کسی اور آدمی کی صورت بھی مجھے نظر نہیں آئی۔ عین اس وقت مجھے 2 لڑکیاں سامنے سے گزرتی نظر آئیں۔ وہ کمرے کے سامنے سے نکلیں تو میں نے ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اس آواز کو سن کر وہیں رک گئیں۔ وہ بھی یہی کوئی 11-12 سال کی عمر کو پہنچ رہی تھیں۔ ادھر کون ہے بھائی؟ یہ دروازہ کون بجا رہا ہے؟ ارے اندر تو کوئی ہے مگر باہر سے تالا لگا ہے۔ آؤ اسمی دیکھیں ذرا۔ نا بابا، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ شاہدہ آؤ آنٹی کو بتاتے ہیں، شاید یہ کوئی بھوت ہے۔ بھوت کہاں ہوگا، یہاں آؤ دیکھیں تو صحیح۔ یہ دروازہ کھولو بیٹی، میں یہاں بند ہوں۔ وہ مجھ سے کوئی 8 قدم دور تھی۔ میری آواز سن کر وہ ایک دم عمارت کی طرف بھاگ گئیں۔ کوئی 10 منٹ بعد مجھے عمارت کے عقبی برآمدے میں سے ایک گوری چٹی دراز قد عورت باہر آتی دکھائی دی۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی ان کے ساتھ تھیں اور گیاس بھی آنکھیں ملتا ہوا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے اسے اس کی ماں نے پکڑ کر بستر میں ڈال دیا تھا اور وہ لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ اب جو اس نے شور سنا تو ماں کے پیچھے باہر نکل آیا تھا۔ عورت ان بچوں کو ساتھ لے کر میرے کمرے کی طرف آئی مگر دروازے پر تالا دیکھ کر بولی، ارے اس پر تالا
تالا لگا ہے، یہاں کون ہو سکتا ہے بھلا؟ میں نے اس کی آواز سن کر ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا تو وہ حیرت زدہ ہو کر آگے بڑھ آئی۔ کون ہے اندر؟ جی میں ہوں سردار کریم نواز۔ وہ وارثی صاحب مجھ کو یہاں بند کر گئے ہیں، یہ دروازہ کھول دیں پلیز۔ وارثی صاحب آپ کو کیوں بند کر گئے ہیں؟ کیا جرم ہے آپ کا؟ وہ دروازے کے پاس آ گئی اور جوری کے اندر دیکھنے لگی۔ میں سامنے ہی کھڑا تھا مگر اندر اندھیرے کی وجہ سے وہ مجھے پوری طرح نہ دیکھ سکی۔ عین اس وقت عمارت کے مشرقی حصے میں ایک کار دندناتی ہوئی ہماری طرف آ گئی۔ اس میں وارثی صاحب اور ان کے دونوں ملازم موجود تھے، قادر بٹ اور مقصود۔ کار انہوں نے تیزی سے دروازے کے سامنے کھڑی کر دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وارثی صاحب نے بیگم کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، اندر ایک آدمی بند ہے، کہتا ہے آپ نے اسے یہاں قید کر دیا ہے، بکتا ہے، وہ کسی نے باہر سے تالا لگا دیا ہوگا، اسے تو ہم یہاں آرام کرنے کے لیے بٹھا گئے تھے، ہمارا دوست ہے یہ سردار کریم نواز، آپ جائیں اندر بیٹھیں، چلو بیٹے تم بھی اندر جاؤ، وارثی نے غیاث کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور پھر قادر بٹ کو میرے کمرے کی چابی دے کر بولے، سردار صاحب کو باہر نکالو بھائی، وہ کب تک اندر بند رہیں گے، یہ تالا پتہ نہیں کون لگا گیا ہے۔ اور پھر اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر بولے، تم چلو سلمہ بچوں کو اندر لے جاؤ۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئے اور کمرے کے سامنے کوئی آدمی نہ رہا تو قادر بٹ نے بڑی احتیاط سے میرے کمرے کا تالا کھول دیا، مگر اس حال میں کہ اس نے اور وارثی صاحب نے مجھ پر پستول تان لیے تھے، مگر اب کی بار میں ان کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بن سکتا تھا، کرسی کا ایک دستہ میں پہلے ہی اکھاڑ چکا تھا۔ جیسے ہی بٹ نے تالا کھولا تو میں دروازے کے بائیں طرف ہو گیا، اس نے فوراً ہی دونوں پٹ کھول دیے، مگر جیسے ہی وہ دائیں ہاتھ میں پستول لیے اندر داخل ہوا تو میں نے پوری قوت سے کرسی کا دستہ اس کے ہاتھ پر دے مارا۔ اس کی نظر ابھی اندھیرے سے پوری طرح متعارف ہو ہی رہی تھی کہ ہاتھ پر ضرب پڑنے سے پستول اس کی گرفت سے نکل گیا۔ میں نے بٹ کی گردن دونوں ہاتھوں میں لے کر کچھ اس طرح دبائی کہ وہ سمجھ ہی نہ سکا اسے ہوا کیا ہے۔ وہ ایک دم کٹی پتنگ کی طرح جھول کر نیچے گرنے لگا۔ وارثی اس سے 4 قدم پیچھے تھا۔ میں نے بٹ کو باہوں میں لے کر اس کا پستول ہاتھ میں اٹھا لیا۔ عین اس وقت وارثی میری زاد میں آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی میں نے بٹ کا پستول اس پر چلا دیا۔ گولی سیدھی اس کے سینے میں لگی، ایک گولی اس نے بھی چلائی مگر وہ بٹ کی کمر میں لگی۔ قادر کو زمین پر ڈال کر میں نے دوسری گولی بھی وارثی کی طرف داغ دی۔ وہ دروازے کے باہر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زمین بوس ہو گیا۔ گولیوں کی آواز دور دور تک سنائی دے گئی تھی۔ سلمہ اور اس کے بچے مجھے تیزی سے برآمدے میں سے نکلتے دکھائی دیے، مگر میں اس وقت تک اپنا کام کر چکا تھا۔ میں دروازے سے نکلا اور وارثی کے جسم کو پھلانگتا ہوا عقبی حصے کی طرف بڑھا اور گراج کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا میں پچھلے حصے تک جا پہنچا۔ سلمہ اور اس کے بچے چیختے ہوئے وارثی کی طرف بڑھے تو میں اس وقت تک دیوار پھلانگ کر سامنے کی سڑک پر جا پہنچا تھا۔ میری گولیاں وارثی کو اور اس کی گولی قادر بٹ کو ختم کر گئی تھیں۔ اب میری سوچ کے زاویے زیادہ واضح ہو گئے تھے، مجھے سڑک بھی نظر آتی تھی اور اس کے ارد گرد بنی کوٹھیاں بھی۔ میں گرد و پیش کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے لگا تھا۔ پستول میں نے دیوار پھلانگنے کے بعد جیب میں ڈال لیا تھا۔ کچھ ہی دور چلنے کے بعد مجھے ایک رکشہ دکھائی دیا، اسے میں نے ہاتھ دے کر ٹھہرایا اور اس کے اندر بیٹھ کر میں نے کہا، چلو میاں مجھے ذرا مال روڈ کی طرف لے چلو۔ آبی کا کلینک وہیں تھا اور یہ بہت ضروری تھا کہ میں اس کو حالات کے اس نئے رخ سے آگاہ کر دیتا۔ میں اس کو وہاں بے سہارا چھوڑ آیا تھا، پتہ نہیں میرے بعد اس پر کیا گزری ہوگی۔ ڈاکٹر تو روپے کے بغیر کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، اور پھر ایسے پرائیویٹ کلینک کے ڈاکٹر۔ کچھ ہی دیر بعد میں آبی کے کلینک تک جا پہنچا۔ رکشے کو فارغ کر کے میں آبی کے کمرے میں جا گھسا۔ مجھے دروازے میں دیکھ کر وہ ایک دم بستر سے اچھل گیا۔ اس کی حالت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ یار یہ تو کہاں چلا گیا تھا جیلانی؟ تو سمجھتا کیا ہے؟ مجھے امرتسر میں بھی تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور اب بھی تیرا یہی حال ہے۔ آبی نے اپنا کمبل ٹانگ پر پھیلاتے ہوئے دونوں ہاتھ مسافے کے لیے میری طرف بڑھا دیے۔ مجھے افسوس ہے آبی، میں تجھ سے بہت شرمندہ ہوں، مگر یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے اسے باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، تجھے نہیں پتا ہے جیلانی، میں تیرے بغیر پاگل ہو جاتا ہوں۔ آخر ایسا کیا کام تھا تجھے؟ تو
مجھے فون ہی کر دیتا۔ کچھ ایسی ہی بات تھی آبی، ٹھہر میں یہ دروازہ بند کر دوں، اسے کھلا رہنے دے، کنڈی نہ لگا۔ وہ الماس ہے نا، مجھے اس کا انتظار ہے، وہ یہاں آتی رہی ہے۔ نہیں بلکہ میں نے اسے آج فون کیا تھا، وہ گھر پر ہی مل گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ 4 بجے آئے گی۔ یہ اچھا کیا ہے تم نے۔ ٹھیک طرح بولی تھی کہ نہیں؟ ہاں، بڑی محبت سے بول رہی تھی۔ شکوہ اسے یہ ہے کہ میں نے اتنے عرصے سے اسے بلا رکھا ہے، اس سے شادی کر لو ابھی، یہ بہت ضروری ہے۔ نہیں یار، یہ بوجھ مجھ سے نہیں اٹھ سکے گا، وہ میرے بس کی چیز نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون کون اس کے تعاقب میں ہے، وہ بھی میرا خیال ہے سمجھ چکی ہے کہ ابھی اس کے کام کا آدمی نہیں ہے۔ خیر دیکھ لیں گے، آ تو لینے دے اسے، میں خود اس سے بات کروں گا۔ مگر یہ بتا کہ وہ روپیہ جو تو کراچی سے لایا تھا وہ کس حساب میں جمع کیا تھا؟ وہ میں نے الگ حساب کھول دیا بھائی، تمہارا نمبر مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ یہ بہت اچھا کیا ہے تم نے، بہت ہی اچھا ہوا ہے یہ، خدا کا شکر ہے ہم ایک بڑی مصیبت سے بچ گئے ہیں۔ کیا مطلب، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ بات یہ ہے ابھی کہ میری رقم پولیس کے ہاتھ آ گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سارے واقعات اسے سنا دیے۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر میرا چہرہ دیکھتا رہا، یوں جیسے وہ پہلی بار مجھے دیکھ رہا ہو۔ ٹھہر ٹھہر کر اس کی آنکھیں ساکت ہو جاتی تھیں۔ میں جب خاموش ہوا تو وہ بڑی ہی دلگیر لہجے میں بولا، یہ ہماری قسمت ہے جیلانی، اس میں کسی کا دوش نہیں ہے، مگر تو فکر نہ کر، روپیہ میرے حساب میں جمع ہے، میں نے تجھے بہلانے کے لیے کہہ دیا تھا، وہ تیرے حساب میں ڈال دیا گیا ہے۔ باقی ہم بہت بڑی مصیبت سے بچ گئے ہیں، مگر وہ روپیہ ہے اسی بینک میں، اس کی پرواہ نہ کرو، اس تک تو تم آسانی سے پہنچ سکتے ہو، مگر میرا روپیہ برباد ہو گیا۔ نہیں یار، اس مینیجر کا تو میں پیٹ چاک کر دوں گا، فکر نہ کر، ہم اس سے کل ہی مل لیں گے۔ 12-14 لاکھ کی بات ہے تو ہر وقت بینک میں جمع رہتا ہے، کسی نوٹس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا پڑے گا۔ مگر اب یہ بتا کہ میں کیا کروں؟ وارسی اور قادر بٹ کو تو میں ختم کر آیا ہوں۔ بہت اچھا کیا ہے تم نے، ان سے تم اس طرح ہی بچ سکتے تھے، جہاں 100 وہاں 125، کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت سے لوگوں کا خون ہمارے سار ہے، ایک ہی بار حساب دے لیں گے۔ مگر یار، اس بڑے صاحب کو اگر میں نہیں بچاتا تو وہ تو میدان مار گئے تھے، ان سے بھی نمٹ لیں گے ہم، ان بیروں کی تو تکا بوٹی کر دیں گے۔ سمجھا کیا ہے ان لوگوں نے ہمیں؟ اور میری وہ 50,000 کی رقم بھی وہیں رہ گئی، پتہ نہیں وہ ملتی بھی ہے کہ نہیں۔ مل جائے گی، ورنہ بڑے صاحب سے لے لیں گے۔ ابھی ہم الماس سے مل لیں، پھر تم کل صبح ان کے پاس چلے جانا۔ مگر ہماری زندگی سالی کنیر کا پھول ہو کر رہ گئی ہے۔ اس عالیہ کا بھی پتہ چلا کہ نہیں یار، اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی فرصت ہی کہاں تھی مجھے۔ دیکھ تو ابھی شام کو ملک اشرف کے ہاں فون کر، اگر ڈلوں صاحب وہاں ہوں تو انہیں ادھر ہی بلا لے۔ میرا خیال ہے وہ رقم ان کے پاس ہوگی، بریف کیس میں دری تھی نا۔ ہاں، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ابھی تک وہاں ہی ہوں۔ ویسے تیرا حال کیا ہے؟ میں پہلے سے بہتر ہوں، مگر ابھی میں چل نہیں سکتا، کوئی 5-6 دن اور لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں بھی اب ادھر ہی ٹھہرتا ہوں، تو تندرست ہو جائے تو پھر ہم بینک چلیں گے، اس وقت تک تو معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ ہاں، مارو اس مینیجر کو پکڑ کر، بدماش نے سخت بددیانتی کی ہے، میرا خیال ہے اس کی کسی عزیز کو اٹھا لو، سالہ خود ہی روتا آئے گا۔ سیدھی طرح کام نہیں بنا تو مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ 4 بجنے میں ابھی 5 منٹ باقی تھے، کسی نے آبی کے کمرے پر دستک دی، ہم دونوں ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئے۔ دوسری دستک پر آبی نے کہا، اندر آ جائیں۔ دروازے کا پٹ کھلا تو میں سمجھا کہ کمرے میں نور کی بارش ہونے لگی ہے۔ ہمارے سامنے الماس کھڑی تھی، وہ کلینک تک تنہا آئی تھی، وہ آسمانی رنگ کی ساری پہنے ہوئے تھی، جس پر اس نے بہت خوبصورت سا اسی رنگ کا کوٹ اوڑھ رکھا تھا۔ آبی کو مریضوں کے بستر پر دیکھ کر ذرا دیر کے لیے وہ ٹھٹکی، مگر پھر ایک دم آگے بڑھ آئی، بولی، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی صحت بھی پہلے جیسی نہیں رہی، آپ اسلم آبی ہیں نا؟ اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ بیٹھیں اور ان سے ملیں، انہیں جانتی ہے نا آپ؟ جی بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ کا کیا حال ہے جیلانی صاحب؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں،
اگرچہ میرا بازو بھی زخمی ہے۔ کمال ہے، ایسی کون سی جنگ لڑی ہے آپ نے؟ ہوا کیا تھا؟ بس ایسے ہی کچھ فساد ہو گیا تھا۔ آپ کہیے، میرا خیال ہے آپ منگنی کے بعد آبی سے پہلی بار مل رہی ہیں۔ ہاں، بات کچھ ایسی ہی ہے، انہوں نے بھی تو کمال کر دیا ہے، میرا کبھی انہیں خیال ہی نہیں آیا۔ جی نہیں، آپ کے بارے میں جب بھی پتہ کیا یہی معلوم ہوا کہ آپ بہت مصروف ہیں، کبھی آپ کہیں ہوتی ہیں کبھی کہیں۔ میں واقعی بہت مصروف رہی، مگر مجھ سے ملنا کیا مشکل تھا، گاڑی اور ہوائی جہاز ہر طرف چلتے ہیں۔ اس عرصے میں مجھے آپ کی والدہ سے ملنے کا اتفاق ہوا، مگر مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہی گئی ہیں۔ وہ آپ کی زیادتی تھی الماس، انہیں آپ کو ماں کا درجہ دینا چاہیے تھا۔ مجھے احساس ہے، مگر ان کا رویہ بہت ہی غلط تھا۔ میرا خیال ہے وہ مجھے سمجھ ہی نہیں سکی ہیں، پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا توقع رکھتی تھیں۔ ان کو راضی رکھنا آپ کا فرض ہے الماس، وہ واقعی آپ سے مل کر خوش نہیں ہوئی۔ میں انہیں منا لوں گی آبی صاحب، مگر یہ بتائیں کہ آپ ہیں کس چکر میں اور آپ کے ارادے کیا ہیں؟ ارادے کچھ بھی نہیں، جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا۔ میرا تو خیال ہے ہمیں اس ہفتے شادی کر لینی چاہیے، پھر آپ اطمینان سے پردے دار بیویوں کی طرح گھر بیٹھا کریں اور میں کام کروں گی۔ جی نہیں، بلکہ آپ کو یہ فلم سازی چھوڑنی ہوگی اور میری جاگیر پر جا کر رہنا ہوگا۔ سوچیں گے، پہلے تو آپ بیاہ کی تاریخ مقرر کریں۔ ٹھیک ہے، میں ماں جی سے بات کروں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی تو شاید مجھے 5-6 دن یہاں رہنا پڑے گا۔ ہاں، ان سے مشورہ تو بہت ضروری ہے۔ شادی نہایت سادہ طریقے سے ہوگی، میں دھوم دھڑکا پسند نہیں کرتی۔ امید ہے آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے۔ وہ بھی دیکھ لیں گے۔ آپ یہ سنائیں کہ وہ آپ کا بہاول پوری عاشق تو پھر نہیں آیا تھا اور اس نے اب تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری شادی پر کوئی بدمزگی پیدا کرے۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ مجھے چاہتا ہے جناب، اور کیا چاہتا ہے؟ الماس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے انہیں جان بوجھ کر تنہا چھوڑا اور پلنگ سے اٹھ کر میں تیزی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ میں نے اچھی طرح بڑھا دیا تاکہ وہ اطمینان سے بات کر سکیں۔ بہت دن پہلے آپ بھی اپنی ماں کے سامنے کہہ چکا تھا کہ وہ الماس سے اب کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ اس کے دل میں وہ پہلا سا جوش جذبہ نہیں رہ گیا تھا، مگر اب وہ جیسے ہی اس کے سامنے آئی وہ پگھل کر پانی ہو گیا، بلکہ اس نے خود اسے فون کیا تھا کہ وہ آئے اور اس سے کلینک میں مل لے۔ وہ بیمار ہے، زخم خوردہ ہے، کئی گولیاں اس کے جسم میں دنس گئی ہیں، یہی کچھ بتایا ہوگا اس نے۔ اور الماس اس کے حجلہ ویراں میں قیامت بن کر دھمکی تھی، مگر جس عورت کی آبی کو تلاش تھی وہ اسے الماس کے وجود میں کہاں مل سکتی تھی۔ اس میں خود بینی اور خود نمائی کا جذبہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ کسی مرد کو شوہر کے روپ میں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ پتہ نہیں آبی نے کیسے اس تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ الماس کو آبی کی اصل زندگی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا ہوگا، مگر پھر بھی وہ ابھی تک اس رشتے کو توڑنے پر آمادہ نہیں تھی۔ خدا جانے وہ اس سے کیا چاہتی تھی۔ خبر یہ بھی مشہور تھی کہ اس کی بہت سی فلمیں ناکام ہو چکی تھیں اور اب فلم ساز اسے پہلی سی توجہ نہیں دیتے تھے، اسے دوسرے درجے کی اداکارہ سمجھنے لگے تھے، اور شاید اسی وجہ سے اس نے آبی کو اپنا شوہر تسلیم کر لیا تھا۔ میں کلینک کی عمارت سے نکل کر باہر لان میں جا ٹھہرا۔ میرے بازو میں اس وقت درد اٹھنے لگا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کلینک کے کسی ڈاکٹر سے زخم پر پٹی کروا لوں گا، کچھ دوا کی بھی مجھے ضرورت تھی۔ ابھی میں وہاں سے ہٹنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ مجھے ایک ٹیکسی گیٹ کے اندر آتی دکھائی دی۔ شام کے جھٹپٹے نے عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور بتیاں جل گئی تھیں۔ وہ ٹیکسی مجھ سے چند قدم دور آ کر رک گئی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میں سے مستان شاہ باہر نکل رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو کرایہ دے کر فارغ کیا تو میں ایک دم اس کے پاس جا پہنچا۔ ٹیکسی آگے نکلی تو اس نے مجھ پر اچٹتی سی نظر ڈالی اور عمارت کے اندر کی طرف جانے لگا۔ مستان شاہ جی، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ایک دم رک گیا اور مجھے بڑے غور سے دیکھ کر بولا، کیا بات ہے؟ مجھ سے کچھ کہا ہے آپ نے؟ ہاں، تمہارا نام مستان شاہ ہی ہے نا؟ جی یہی نام ہے میرا۔ آپ مجھے کب سے جانتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہیں الگ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کوئی خاص کام ہے آپ کو ادھر؟ جی ہاں، میرا بھائی یہاں کام کرتا ہے، کرمان شاہ، میں اسے ملنے آیا ہوں۔ آؤ ادھر میرے ساتھ، اور میرا خیال ہے ہم عقبی حصے میں
بیٹھتے ہیں، تم سے مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میرے بازو کی گرفت اس کے شانے پر مضبوط ہو گئی تھی، وہ شاید اس کا عادی نہیں تھا۔ میرا ہاتھ اس نے بڑی آہستگی سے شانے پر سے ہٹا دیا۔ بولا، کیا بات کرنی ہے آپ کو مجھ سے؟ میں تو آپ کو جانتا تک نہیں۔ کوئی بات نہیں، میں تو تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ چلو ادھر، یہاں ٹھہرنا اچھا نہیں ہے، مجھے تمہاری صحت خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ آؤ، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، خیر چلیں کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ عمارت کے عقبی لان تک جا پہنچا۔ اب فرمائیے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے جناب، میں بہت جلدی میں ہوں، میں بھی بہت عجلت میں ہوں۔ مستان شاہ جی آؤ ادھر بیٹھ جاؤ۔ میں نے اسے لان کے کنارے ایک بینچ پر بٹھاتے ہوئے کہا، لو یہ سگریٹ پیو اور مجھے بتاؤ کہ تم یہاں اپنے بھائی کے پاس کیوں آئے ہو؟ کیا مطلب؟ وہ میرا بھائی ہے جناب، میں اس سے جب چاہوں مل سکتا ہوں، مجھے سارے واقعات کا علم ہے مستان شاہ۔ میں نے خواہ مخواہ اسے معروف کرنا چاہا۔ اس نے جس انداز سے جینا کو چاکلیٹ دینے چاہے تھے، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ اس لیے میں نے اس سے کہا، لڑکیوں کے بارے میں تمہارے سارے چکر مجھے معلوم ہیں، یہ مگر آپ ہیں کون؟ یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہے؟ اس کا رنگ ہلدی ہونے لگا، میرا خیال ہے وہ لرزنے لگا تھا۔ اگر تم مجھے وارسی صاحب کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتا سکو تو میں تمہاری بچت کی کوئی صورت دیکھ سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں کیا بتاؤں ان کے بارے میں؟ یہی کہ وہ مقصود اور قادر بٹ کیا کام کرتے ہیں، وارسی صاحب کی سیاسی سرگرمیاں کیا ہیں، ہوٹل النور کے بارے میں تمہیں کیا کچھ معلوم ہے؟ ویسے میں تجھے یہ بتا دوں کہ میں نے چاہا کہ میں وارسی صاحب کو موت کی خبر اسے دے دوں، مگر پھر میں نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا۔ یہ خبر اسے سب سے آخر میں معلوم ہونی چاہیے تھی، مگر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے یہ بات صحیح آدمی کو بتائی ہے؟ تم مجھ پر بے دھڑک اعتبار کر سکتے ہو مستان شاہ، میں تمہارا رازدار ہوں۔ جی میں سمجھ رہا ہوں، تو پھر بتاؤ نا، آخر وہ لوگ کیا کرتے رہتے ہیں؟ کل شام ملک اشرف کی کوٹھی میں ایک نجی دعوت میں گولی چل گئی تھی، بہت سے لوگ مر گئے تھے، تمہیں پتا ہے اس بات کا؟ جی ہاں مجھے معلوم ہے، اور وہ ہوٹل النور کے بیرون کا کام تھا۔ دراصل بیرون کی شکل میں وارسی صاحب کی پارٹی کے 4 آدمی وہاں جا گھسے تھے، وہ بڑے صاحب کو مار دینا چاہتے تھے، مگر ان کی سازش ناکام ہو گئی۔ مجھے ملک اشرف کی کوٹھی سے کس نے اغوا کیا تھا اس کا مجھے علم نہیں، وہ کار مقصود چلاتا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو وہی لوگ لائے تھے۔ مجھے ان کے بارے میں مکمل معلومات کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہوٹل النور سے معشوق علی، غوث، نذیر اور محسن آئے تھے بیروں کے روپ میں۔ وہ دراصل اس پارٹی کے کارکن ہیں اور ایسے دہشت گرد ہیں کہ پولیس اب تک ان کا سراغ نہیں لگا سکی ہے۔ ان کو حسین لنگاہی صاحب کی پناہ حاصل ہے۔ حسین لنگاہی؟ یہ کون صاحب ہیں؟ یہ وزیرہ آباد کے ایک صنعت کار ہیں، ان کا کارخانہ گکھڑ کے قریب ہے اور وہ 4 آدمی انہی کی کوٹھی میں رہتے ہیں۔ حسنین لنگاہی، رہائش ان کی کہاں ہے؟ وزیرہ آباد میں، بڑی سڑک پر پیٹرول پمپ سے باہر ان کی کوٹھی ہے۔ اور کچھ؟ میں آپ کو بتا تو دوں، مگر مجھے ڈر لگتا ہے ان کے ارادے بہت ہی غلط ہیں۔ تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ دراصل میں نے اس کمرے سے نکلتے ہوئے وارسی کو ختم کر دیا تھا، وہ میرا راستہ روک رہا تھا، میرا خیال ہے میں نے مقصود کو بھی قتل کر دیا تھا۔ واقعی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، وہ میرا راستہ روک رہے تھے، مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے، ان سے میں اسی طرح جان چھڑا سکتا تھا۔ مقصود کا پستول بھی میں ساتھ لے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے جیب سے پستول نکال کر اسے دکھایا، اسے کچھ اطمینان سا ہو گیا۔ بولا، وہ میں نے وارسی صاحب کی باتیں سنی ہیں، آج صبح وہ حسنین بھی وہیں تھا اور محسن بھی وارسی صاحب کی کوٹھی میں۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ دوسری پارٹی کا ایک اجلاس کل ہونے والا ہے ساہیوال میں، کل صبح 10 بجے۔ اچھا، پھر تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے، حسنین سے وارسی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس اجلاس میں پہنچ کر کوئی دھماکہ خیز بم وہاں رکھ دیں۔ دراصل وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے تمام سرکردہ لوگوں کو ایک ہی حلے میں ختم کر دیا جائے۔ نہیں یار، وارسی ایسی جرت نہیں
کر سکتا۔ وہ تو بقول آپ کے اب اس دنیا میں نہیں رہا، مگر وہ بھی یہی کہہ رہا تھا۔ اچھا پھر طے کیا ہوا؟ حسنین کو وارسی صاحب نے اس کام پر آمادہ کر لیا تھا۔ اسے انہوں نے 2 لاکھ روپے بھی دے دیے تھے اور طے یہ پایا تھا کہ حسنین اکیلا ہی یہ کام کرے گا۔ وہ کس طرح، اس کا مجھے علم نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیا طریقہ اختیار کرے۔ میرا خیال ہے کہ حسنین تنہا یہ کام نہیں کر سکے گا، ہو سکتا ہے رامے اس کے ساتھ ہو۔ رامے یہ کس بلا کا نام ہے؟ یہی وہ آدمی ہے جس کے ذریعے رات ملک اشرف علی کے ہاں ان بیروں کو پستول مہیا کیے گئے تھے۔ امرتسر کا رہنے والا ہے۔ امرتسر کا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جو کچھ مجھے معلوم ہے میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں۔ انہیں ان سوروں کی بھی مدد حاصل ہے۔ وہاں کوئی بنڈاری صاحب ہیں، ایس کے بنڈاری، وہ ان کی ہر طرح مدد کر رہا ہے۔ تو یہ بات ہے، تم نے بہت زبردست معلومات فراہم کی ہیں مستان شاہ، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ مگر یہ بتاؤ کہ وہ کناری صاحب کیا چیز ہیں؟ ملک اشرف کی کوٹھی میں وہ بھی موجود تھے، وہ بھی وارسی صاحب کے پاس اکثر آتے رہتے ہیں، وہ پارٹی کے بڑے اہم رکن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے خلاف ایک باقاعدہ محاذ کھل چکا ہے، جس میں سعید الدین علی نواز کناری، وقار الہی جنجوعہ، مرتضی علی وارسی اور خدا معلوم کون کون لوگ شامل ہیں۔ تمہیں یقین ہے کہ ساہیوال میں وہ لوگ دھماکہ ضرور کریں گے؟ اگر جلسہ وہاں ہوا تو رامے اور حسنین وہاں ضرور پہنچیں گے۔ میرا خیال ہے کہ تم کہیں ادھر ادھر جانے کے بجائے میرے ساتھ رہو، میں تمہیں تحفظ دوں گا، میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر میں مستان شاہ کو ساتھ لے کر کلینک سے باہر نکل گیا۔ اس نے مجھے بڑی خوفناک بات بتائی تھی، ان کی سازش اگر کامیاب ہو گئی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس جلسے میں بڑے صاحب بھی شامل ہوں گے۔ اجلاس بہت اہم تھا، مستان شاہ سے تو مجھے یہی معلوم ہوا تھا۔ ضروری تھا کہ میں ستناجہ صاحب کو صورتحال سے آگاہ کر دیتا، وہی ایسے آدمی تھے جو اس کارروائی کو رکوا سکتے تھے۔ کلینک سے نکلتے ہی میں نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر ہم اسی وقت ستناجہ صاحب کی کوٹھی کی طرف چل دیے۔ ان سے میرا ملنا بہت ضروری تھا۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مستان شاہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ ہمیں اس معاملے کا تدارک کرنا ہے مستان شاہ، ورنہ تو پارٹی تباہ ہو جائے گی۔ دشمن کے ہاتھ تو بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں، مگر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آپ مجھے کسی نئی مصیبت میں نہ پھنسا دیں۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں بھائی، تم میری پناہ میں ہو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، آپ بہرحال مجھے اگر جانے دیتے تو یہ آپ کی مہربانی ہوتی۔ تم فکر نہ کرو مستان شاہ، مگر آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ وارسی نے مجھے بلا وجہ اغوا نہیں کیا تھا، بس اب تم چپ چاپ بیٹھے رہو۔ جس آدمی سے میں تمہیں ملوا رہا ہوں اس کو تم سب کچھ تفصیل سے بتا دو گے۔ ستناجہ صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر ہم نے ٹیکسی کو فارغ کیا اور گیٹ پر کھڑے آدمی تک جا پہنچے۔ وہ کوئی دوسرا آدمی تھا جس نے اس سے پہلے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میرا نام سردار کریم نواز ہے، میں ستناجہ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ ابھی واپس آئے ہیں، ٹھہرے میں ان کو اطلاع دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کیبن میں رکھے فون پر ستناجہ صاحب سے بات کی۔ بولا کوئی صاحب ہیں سردار کریم نواز، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں اسے کیا کہا گیا، وہ فون بند کر کے تیزی سے باہر نکلا اور بولا چلیں صاحب، وہ فوراً آپ کو اندر آنے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہمیں ساتھ لے کر عمارت کی طرف چل دیا، مگر اس عرصے میں ستناجہ صاحب خود بڑے دروازے پر آ چکے تھے۔ سپاہی انہیں دیکھ کر وہیں رک گیا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ ستناجہ صاحب ہمیں بڑے غور سے دیکھتے ہوئے برآمدے تک اتر آئے اور مسکراتے ہوئے بولے سردار صاحب یہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نے تو ہمیں بالکل پاگل کر دیا، میں ایک مخمصے میں پھنس گیا تھا۔ ستناجہ صاحب السلام علیکم، یہ میرے دوست ہیں مستان شاہ، آپ کو ان سے ملوانے کے لیے لے آیا ہوں۔ مستان شاہ کون صاحب ہیں؟ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، یہ منحرف آدمی ہے، وارسی اور سعید الدین کا ساتھی۔ مجھے یہ اتفاق
ڈھاکن مل گیا تھا اور اس کے پاس بہت سی خبریں ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت اچھا ہوا، آئیں اندر چلتے ہیں۔ یہ آپ کو کہاں سے مل گئے؟ یہ کہہ کر وہ ہمیں ساتھ لے کر اپنی نشستگاہ میں جا پہنچے اور تمام بتیاں روشن کر کے بولے، آپ ادھر بیٹھیں اور چائے پی لیں۔ انہوں نے دیوار کے ساتھ لگی گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ ان کا ایک مریل سا چمرنگ ملازم دروازے میں نمودار ہوا تو وہ بولے، ان کے لیے چائے لے آؤ، سمدو ہو سکے تو کافی بنا لانا۔ سمدو واپس ہوا تو انہوں نے صوفے پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا، لیں یہ سگریٹ پئیں اور بتائیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں نے ایک سگریٹ خود لیا اور دوسرا مستان شاہ کو دیتے ہوئے کہا، ستناجا صاحب، بات یہ ہے کہ کیا کل ساہیوال میں پارٹی کا کوئی جلسہ ہو رہا ہے؟ کل تو نہیں، البتہ بدھ کی شام کو وہاں ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں ہم لوگ شامل ہوں گے، اور آج پیر وار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستان شاہ کی اطلاع غلط نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ اسے ہمارے اجلاس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ستناجا صاحب سگریٹ کے دھوئیں کو دیر تک سینے کے اندر گھمانے پھرانے کے قائل تھے اور اس عرصے میں دھواں مسلسل ان کے نتنوں سے خارج ہوتا رہتا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔